الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 18 ہے، سورہ المؤمنین ہے، اور سورہ المؤمنین کی آیت نمبر یہ 51 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، کہ اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اب رزق حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس آیت مبارکہ میں حکم دیا ہے۔ ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی تھی۔ کیا فرمائی گئی تھی؟ پاک رسولوں کو حکم دیا گیا تھا، ان کا ایک مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ رزق حلال اور نیک اعمال کی عظمت اور اہمیت کو وہ اجاگر کریں۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے آیت مبارکہ کی کہ ہر نبی کا عمل اس کی امت کے لیے یہ نمونہ ہوتا ہے، اور جب امت اپنے نبی کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اور اہمیت دینے اور نیکیوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان اعمال میں پیروی کرے گی جو ان کے رسولوں نے اعمال کیے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم کے اخلاق حسنہ اور عبادت اور ریاضت کے واقعات بیان کیے جائیں تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے۔ رزق حلال کھانے کا بھی یہی حکم ہے، اہل ایمان کو، ایمان والوں کو دیا گیا ہے۔ اسی آیت کے متعلق نبی کریم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے اور پاک ہی چیز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ رسولوں کو فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اب اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں طیبات کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے پاکیزہ چیزیں۔ اب پاکیزہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ حلال چیزیں ہیں، اور صالحان بھی لفظ آیا ہے۔ اب اس سے مراد اچھے کام، اس کا معنی اچھے کام ہے۔ اب اچھے کام سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ خدا کی بندگی اور اطاعت میں رزق حلال کی بڑی بنیادی حیثیت ہے کہ تقوی اور خوف خدا کا سب سے اہم پہلو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کمائی کا خیال رکھنے میں بہت بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں جلدی میں امیر ہو جاؤں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ جو مال کما رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، آیا کہ حرام ہے یا حلال ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں جلدی کہ امیر ہو جاؤں۔ اب حلال بہت زیادہ کم لوگ کماتے ہیں۔ حلال کمانے کی بہت فضیلتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں کہ رزق حلال کھانے والا جو آدمی ہے یہ جنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی پاکیزہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ جو آدمی پاکیزہ حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری، اتنی فضیلت اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی حلال رزق کھاتا ہے
حلال چیزیں کھاتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رزق حلال کھانے والے کی جو دعائیں ہیں وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں جب دعا کروں میری دعائیں قبول ہوں۔ تو پھر آقا نے فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی کہ لقمہ حلال کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اس کی فضیلتیں تھی حلال کمانے کی، لیکن رزق حرام کے متعلق بھی حدیث مبارکہ میں وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور مزید فرمایا حرام خور کی جو دعائیں ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مزید کہ حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا رشوت لینے والا دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور مزید فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اسی طرح حرام کھانے والے کی عبادت اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دی جاتی ہے۔ ہم مزدور کی مزدوری مارنے والے کے مقابلے میں قیامت کے دن اس مزدور کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے۔ حرام ہم بہت زیادہ کما رہے ہیں، لیکن حلال کمانے میں ہمارے اندر پاور ہی نہیں ہے۔ حلال کمانے میں بالکل پاور نہیں ہے، حرام بہت زیادہ کما رہے ہیں۔ حرام کمانے کی بہت زیادہ صورتیں ہیں۔ باطل اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانا یہ حرام ہے، اس میں حرام خوری کی ہر صورت داخل ہے۔ اور اسی طرح چاہے لوٹ مار کر مال چھینا ہو یہ بھی حرام ہے، چوری کا مال یہ بھی حرام ہے، جوئے کا مال یہ بھی حرام ہے، سود یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام کا مال ہے۔ رشوت میں کسی طریقے سے یا جھوٹی گواہی دے کر گواہ نے کمایا، یا جھوٹا فیصلہ دے کر قاضی اور جج نے مال پانی وصول کیا، یا جھوٹ کی وکالت کر کے وکیل نے فیس لی، یا یتیم یا بیوہ غریب امیر الغرض کسی کے مال میں خیانت کر کے یا ڈنڈی مار کر یا کسی بھی طرح دھوکہ دے کر مال کمایا ہو، یا حرام تماشوں جیسے ناٹک، فلموں، ڈرامے، گانے بجانے کی اجرت وصول کی ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ حرام کاموں یا حرام چیزوں کا معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، بلا اجازت شرعی بھیک مانگ کر رقم لی ہو یہ بھی حرام ہے۔ یہ سب ممنوع اور حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہیں، لیکن آج کل ہم کر رہے ہیں حرام کہ ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے، حرام کما رہے ہیں۔ حلال کماتے بھی ہیں، تھوڑا بہت 100% میں سے آپ کو 10-15% لوگ نظر آئیں گے جو حلال کماتے ہوں گے، باقی سارے حرام کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا بھی لفظ آیا تھا، تو اس کا مطلب اچھے کام کرو، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پر بھی عبادات فرض تھی۔ کوئی آدمی روحانیت کا کیسا ہی بلند درجہ حاصل کر لے، وہ عبادت سے بالکل پرواہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر صوفیاء و صلحاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرب خداوندی پا چکے ہیں، اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ یہ بہت سارے بیوقوف آپ کو نظر آئیں گے، یہ سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ترین حضرات تو انبیاء و رسول ہیں، جب ان پر عبادات فرض رہی ہیں تو دوسرا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔